ایک واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے کہ ان کے دور خلافت میں عورتیں بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی پڑھتی تھی۔ اگرچہ یہ مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے بہتر جگہ گھر ہے کہ وہاں نماز کا ثواب اسے زیادہ ہوگا، لیکن ابتدائے اسلام میں اجازت تھی، اب بھی ہے پردے کے ساتھ۔ تو ایک عورت نماز کے لیے آ رہی تھی، ایک نوجوان نے اس کو دیکھا تو اس پہ فریفتہ ہو گیا، اس کو پیغام ملاقات بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کامل الایمان تھی، اس نے کہا میری ایک شرط ہے کہ آپ 40 دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پہلی تکبیر کے ساتھ۔ وہ نوجوان فوراً مان گیا، اس نے کہا یہ کون سی بڑی شرط؟ اس نے نمازیں شروع کر دی تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ابھی 10-12 دن گزرے تھے کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اور قرب حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا اس کو۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو اس خاتون نے پیغام بھیجا کہ میری شرط پوری ہو چکی ہے، اب آپ ملنا چاہتے ہیں، میں آپ سے مل لیتی ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا اب میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، اب میری ملاقات اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو چکی ہے۔ پھر اس خاتون نے اپنے خاوند کو یہ واقعہ سنایا، وہ شادی شدہ تھی، اور اس کے خاوند نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً اللہ کا فرمان سچا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے اندر بھی خاص حکمت رکھی ہے، اور حضرت عمر کے پیچھے نمازیں تو وہ نمازیں بھی کمال والی ہوتی تھی۔ واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک جری خلیفہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ موسیٰ عبرانی میں تھا میشا، می کا معنی ہوتا ہے پانی، شاہ کا معنی ہوتا ہے درخت، عبرانی کا لفظ ہے۔ یعنی ان کو صندوق میں بند کر کے قرآن میں ذکر آئے گا آگے کہ ان کی والدہ نے دریا کے سپرد کر دیا اللہ کے حکم سے۔ ان کو جب نکالا تو پانی سے نکالا اور وہاں پر درخت بھی تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا میشا، اور پھر جب عربی میں آیا تو موسیٰ۔ تو 40 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ کوئی طور پہ آ کے آپ اعتکاف کریں تو پھر میں آپ کو کتاب عطا کروں گا۔ جب یہ چلے گئے اور وہاں اعتکاف کیا تو پیچھے سے سامری نے ایک چال چلی، یہ جادوگر تھا اور سنار کا کام کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں پہ اپنا پاؤں رکھتی تھی اس جگہ سبزہ ہو جاتا تھا۔ جیسے میں نے ذکر کیا گزشتہ درس کے اندر کہ فرعون کا گھوڑا آگے رک گیا اور ان کے سارا لشکر رک گیا۔ اب وہ گھوڑے آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے دریا میں راستے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گھوڑا دے کر، یا ایک روایت میں گھوڑی کا ذکر آتا ہے، وہ گھوڑی نے جب اپنے پاؤں ڈالے آگے تو گھوڑے ان کے پیچھے ہو گئے۔ اب یہ سامری نے جب دیکھا کہ جس جگہ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا پاؤں لگتا ہے وہاں سے سبزہ ہوتا ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا لی اپنے پاس رکھ لی۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کہ تم نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے، اور خود وہاں چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو اس سامری نے کہا جو تم زیورات مستعار مانگ کے لائے ہو فرعون سے اور اس کی قوم سے، وہ مجھے دے دو، وہ تمہارے لیے جائز نہیں، وہ امانت ہے۔ اس نے ان زیورات کو جو ہے وہ اپنی ترتیب کے مطابق اس کو ڈال کے بچھڑا بنا لیا سونے کا، اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے تھی۔ اب وہ بھاگنے لگا ادھر ادھر اور آواز نکالنے لگ گیا، تو اس نے کہا دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس کی عبادت میں لگ گئے، تقریباً 12,000 کو چھوڑ کر سارے عبادت میں لگ گئے۔ اب یہ عبادت ان کے اندر کیوں آئی؟ ان کے اندر ایک حلول کا عقیدہ تھا جو آج کل بھی ہے یہودیوں میں، روافظ میں بھی ہے، کہ جی اللہ تعالیٰ کسی کے اندر حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ بنا کہ اس بچھڑے کے اندر اللہ تعالیٰ آ گئے،
اور چونکہ یہ مصر میں رہے تھے زمانے تک، صدیوں تک، تو یہ مصر کے لوگ، یہ فرعون جو لفظ ہے فرعون، اس کا معنی ہے سورج کا دیوتا، یہ فرعون کی بھی پرستش کرتے تھے، سانپ کی بھی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، گائے کی بھی پرستش کرتے تھے، تو یہ ان سے مانوس تھے، تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ جیسے ہمارے ہاں ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو ہمارے اندر ابھی تک ہندوانہ رسومات پائی جاتی ہیں، شادی کے اندر صحرا، اسی طرح کوئی آدمی دنیا سے پردہ کر جائے چلا جائے، اس کا تیجا، ساتواں، 40واں، یہ سارے رواجات جو ہیں یہ ہندوؤں کے رواجات۔ اور اسی طرح انگریزوں کے ساتھ مسلمان کنٹریز جو رہتی ہیں ان کے انگریزوں کی ثقافت، تہذیب اور کلچر آ گئی، تو یہ بھی مصریوں کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے بچھڑے کی عبادت کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سخت غصے میں تھے، جلالی پیغمبر تھے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور انہیں سختی سے کہا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، اور تورات کی تختیاں بھی کچھ نیچے گر گئی۔ اور پھر جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر اپنے بھائی سے معافی بھی مانگی۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو داڑھی کا سنت ہے یہ کم از کم 1 مٹھ ہو یا 4 انگلیوں کے برابر ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی تو پکڑی تب کہ وہ اس کے اندر آ گئی ہاتھ میں، اگر ہاتھ میں نہ آتی تو اسے پکڑتے کیسے؟ اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ داڑھی کا سنت طریقہ یہی ہے۔ بعد میں معافی بھی مانگی تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر میں ان کو منع کرتا اور سختی کرتا تو 2 گروپ بن جاتے ہیں، پھر آپ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے قوم کو تقسیم کر دیا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ جس نے بچھڑے کی عبادت کی ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ قتل وہ کریں گے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی، وہ تقریباً 12,000۔ وہ برہنہ تلواریں لے کر باہر آئے اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے اپنے اوپر چادر ڈال کر اپنی گردن کو سامنے کر دیں، تاکہ کہیں بیٹا باپ کو قتل کر رہا تھا، کہیں باپ بیٹے کو قتل کر رہا تھا، قریبی رشتہ دار۔ اور جب ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابر کا سایہ کیا، کالے بادل کا، اور اندھیرا چھا گیا، پھر یہ قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رحم آیا اور اللہ تعالیٰ سے ہارون علیہ السلام نے دعا کی رو رو کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ اندھیرا ہٹایا، تو تقریباً تفاسیر میں آتا ہے 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دی۔ وگرنہ پہلی اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بھی بڑی سخت شرائط رکھی، جیسے آپ نے ترجمے میں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا، پھر اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ دونوں جنتی ہیں، جو قتل ہو گئے، جو قاتل ہیں وہ بھی، جو مقتول ہیں وہ بھی۔ قاتل معافی ان کو معاف کر دیا گیا، انہوں نے تو عبادت ہی نہیں کی بچھڑے کی، جو گناہ ہوئے ان کو میں نے معاف کیا، اور جو مقتول ہیں وہ سزا کے طور پر مقتول ہوئے تو لہٰذا میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو فرمایا کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں، جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ آنکھ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا، کان کو اللہ کے راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو شکر ادا نہ ہونے کا عاجز ہو جانا یہی اللہ کا شکر ہے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر میں نے ادا کیا تو یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو نے عطا کی ہے، پھر میں کہتا ہوں یا اللہ اس توفیق کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر وہ کہتا ہوں یا اللہ اس توفیق کا جو میں نے شکر ادا کیا وہ بھی تو نے دی ہے، تو میں کہاں تک جاؤں؟ تو فرمایا یہی میرا شکر ہے۔ انسان عاجز ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان عاجز ہو جائے کہ یا اللہ ما عرفنا کا حق کا معرفت، ہم ایسے نہیں پہچان سکتے جیسی تیری معرفت کا حق ہے، تو یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرے۔